سب سے بڑا عظیم دن وہ تھا جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کی ہدایت کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اس سے زیادہ عظیم دن انسانی تاریخ میں کوئی اور نہیں جس میں آپ تشریف لائے. لیکن آپ ہی کی تعلیمات اور آپ ہی کی سنت اور آپ کے جانثار صحابہ کرام کی سنت یہ ہے کہ انہوں نے کبھی نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دن نہیں منایا. عید میلاد النبی مذہبی تقریب کے طور پر منائی جاتی ہے، مذہبی عید کے طور پر، عید کا نام اس کا رکھا گیا ہے اور وہ مذہبی تقریب ہے. اور مذہبی تقریب اگر کوئی شخص مذہب کا حصہ سمجھ کر وہ بنائے گا تو دین میں ایک اضافہ ہوگا جس کا نام بدعت ہے. اس لیے ہمارے اکابر علماء کرام نے اس بنانے کا اہتمام نہیں کیا. جہاں تک یہ 14 اگست کا تعلق ہے، 14 اگست کے یوم آزادی کا تعلق ہے، یہ کوئی مذہبی تقریب نہیں ہے، یہ کوئی دینی اجتماع نہیں ہے، یہ دینی تقریب نہیں ہے، بلکہ یہ ملکی تقریب ہے. اور ملک کی آزادی کے طور پر، اس کے ایک نشان کے طور پر اس کو منایا جاتا ہے. کوئی شخص بھی جو اس کو منانے والا ہے وہ اس کو دین کا حصہ سمجھ کر نہیں مناتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا مفتی تقی عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم میلاد النبی نہیں مناتے اور جشن آزادی مناتے ہیں. میلاد النبی اس لیے نہیں مناتے کہ صحابہ نے نہیں منایا، حالانکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل بیان کرنا، کمالات بیان کرنا، معجزات بیان کرنا، اس کو ہم میلاد کہتے ہیں. ہم نہیں مناتے کہہ رہا اس لیے کہ صحابہ نے نہیں منایا. کیا جتنے بھی آپ کام کرتے ہیں وہ صحابہ نے کیے ہیں؟ ختم بخاری کی تقریب سالانہ دارالعلوم کراچی میں منعقد کی جاتی ہے، تو کیا یہ صحابہ نے اس طرح تقریب جو منعقد کروائی؟ آپ کہتے ہیں مذہبی اجتماع ہوتا ہے، تو کیا یہ مذہبی اجتماع نہیں ہے؟ آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ حدیث پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ درس دے رہے ہوتے ہیں، تو کیا یہ درس صحابہ نے دیا؟ کیا یہ سالانہ تقریب ختم بخاری صحابہ نے کی؟ کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل اور آپ کے کمالات بیان کیے جائیں اور ربیع الاول میں بیان کیے جائیں، سارا سال بیان کیے جائیں، اس کو آپ بدعت کہتے ہیں کہ صحابہ نے نہیں کیا اس طرح کے. تو آپ جس طرح لوگوں کو جمع کرتے ہیں، سالانہ آپ کی تقریب ہوتی ہے اور ختم بخاری ہوتا ہے، تو وہ کیوں بدعت نہیں؟ حالانکہ صحابہ نے کیا ہی نہیں. وہ آپ کا اصول ہے کہ جو صحابہ نے نہیں کیا اس لیے ہم نہیں کرتے، میلاد النبی نہیں مناتے. اب کیا ختم بخاری کی تقریب صحابہ نے منائی ہے؟ نہیں منائی، تو یہ کیوں بدعت نہیں ہے؟ آپ عالمی سیرت مناتے ہیں، ہم بھی اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ منانی چاہیے، لیکن آپ کا اصول کہاں جاتا ہے؟ ہم اچھا لگتا ہے ہمیں کہ آپ منائیں، سارا کچھ سیرت منائیں، لیکن آپ کا جو اصول ہے وہ کدھر جاتا ہے؟ عالمی سیرت کانفرنس کے لیے آپ عورتیں بیٹھی ہیں، سارا کچھ بیٹھا ہے، وہ سب جائز ہے. اور میلاد النبی جہاں مسجد میں ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، چونکہ صحابہ نے نہیں منایا آپ کہتے ہیں، تو اس لیے ہم نہیں مناتے، وہ بدعت ہے. دوسری بات کہ جناب علی، ہم یہ جو جشن آزادی ہم یہ مناتے ہیں، یہ ملکی تقریب ہے. جب فتح مکہ ہوئی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا، اس کے بعد کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جشن منایا فتح مکہ کے لیے؟ ہم اس کو منع نہیں کر رہے جشن آزادی کو، ہم ان کو آئینہ دکھا رہے ہیں کہ کیا صحابہ کرام علیہ رضوان نے کیا فتح مکہ کا جشن منایا؟ 9 ہجری کو، 10 ہجری کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس خود موجود تھے، تو کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 9 ہجری کو یا 10 ہجری کو جشن آزادی مکہ فتح ہونے پر منایا؟ حالانکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیدائش کی خوشی میں آپ نے جو وہ روزہ رکھا ہے، خوشی منائی ہے، اور ہم سارا سال مناتے ہیں. ہر پیر کا روزہ رکھا جاتا ہے، باقی دعوت اسلامی میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، ان کے نصاب میں شامل ہے کہ ہر پیر کو روزہ رکھا جائے. علماء اہل سنت روزہ رکھتے ہیں، ہر پیر کو بھی عید مناتے ہیں اور ایک سال اور ہر مہینے بھی مناتے ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بالخصوص مہینے مناتے ہیں. تو کیا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جشن آزادی ہم مناتے ہیں ملکی تقریب ہے، ہمارا ملک آزاد ہوا تھا، اچھی بات، ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے، لیکن آپ کو اصول کہاں جاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جشن آزادی نہیں منائی، مکہ فتح ہوا نہیں منایا، صحابہ نے نہیں منایا، اور آج تک مکے کے فتح پر جشن کوئی نہیں منایا جاتا. تو اب آپ کدھر جاتے ہیں؟
ایک پاکستان آزاد ہوتا ہے، یہ بڑی نعمت ہے، اس نعمت کو آپ کہتے ہیں کہ ہم مناتے ہیں۔ اور جو فتح مکہ ہوئے صحابہ کرام علیہ رضوان نے تو کوئی نہیں منایا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں یہ ملکی تقریب ہے، یہ مذہبی تقریب نہیں ہے۔ قرآن تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں ساری تقریب اسلامی ہوگی، ملکی تقریب میں آپ قرآن پاک نہیں پڑھتے، آپ وہاں اچھی باتیں نہیں کرتے، تو کیا ملکی تقریب مذہب سے ہٹ جائیں گی؟ آپ ملکی تقریب میں موجود ہیں تو کیا نعوذ باللہ آپ گالیاں دیں گے، آپ ڈانس کریں گے، کیا یہ جائز ہوگا؟ کہیں گے نہیں، کیوں جی یہ اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اسلام تو اجازت نہیں دیتا ڈانس گانے کی، تو پھر آپ کہتے ہیں یہ ملکی تقریب ہے، تو کیا اس میں سارا کچھ جائز ہوگا؟ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، قیامت کے دن کہا جائے گا اپنا نامہ اعمال پڑھ۔ اب جو تم ملکی تقریب میں موجود ہے، آپ کہتے ہیں وہ مذہبی تقریب نہیں ہے، تو کیا وہ قیامت کے دن پھر یہی کہو گے کہ میں مذہبی تقریب میں نہیں موجود تھا تو میں نے جو باتیں کی ہیں وہ ضائع کر دی جائیں، الگ کر دی جائیں؟ نہیں۔ قرآن پاک میں سورہ کاف میں اللہ فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی بندہ لفظ نکالتا ہے وہاں نگہبان بیٹھا ہوا جو لکھ لیتا ہے، سورہ کاف میں۔ تو آپ ملکی تقریب میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے جو بھی لکھنا ہے وہ بھی مذہبی ہوگا، وہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ میں ملکی تقریب میں بیٹھا ہوں تو اب میں مذہب سے دور ہوں، اب میں مذہب سے الگ ہوں۔ تو وہ کون سا مسلمان ہے جو ایک وقت میں اپنے مذہبی ہر بات سے الگ ہو جاتا ہے؟ اور یہ دوسری بات، آپ یہ کس نے آپ کو سکھائی ہے کہ یہ ملکی تقریب ہے اور یہ مذہبی تقریب ہے؟ کیا صحابہ نے اس طرح کوئی تقسیم کی ہے کہ یہ ملکی تقریب ہے، یہ مذہبی تقریب ہے؟ اور ملکی تقریب کو ہم دین کا حصہ نہیں بناتے، ہم صرف جائز کہتے ہیں، یہی تو ہم بھی جائز کہتے ہیں۔ کیا میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرض ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں۔ کیا واجب ہے؟ ہم کہتے ہیں دین کا کوئی حصہ بن گیا کہ اگر میلاد نہیں منائیں گے تو آپ کافر ہو جائیں گے نعوذ باللہ، یا آپ کا فرض چھوٹ گیا، یا آپ کا واجب۔ یہ محبت ہے اور ہونی چاہیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آمد کی خوشی ہونی چاہیے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد ہونا چاہیے، آپ کی سیرت کانفرنس ہونی چاہیے اور بتایا جائے، آپ کے فضائل بتائے جائیں اور آپ کی سیرت بتائی جائے۔ دوستو آپ کو معلوم ہو گیا کہ کس طرح دوگلا پن کرتے ہیں کہ میلاد النبی نہیں مناتے، صحابہ نے نہیں منایا تھا، تو کیا ختم بخاری صحابہ نے منایا تھا؟ عالمی سیرت کانفرنس صحابہ نے منائی تھی، اور جتنی چیزیں ہیں کیا وہ صحابہ نے منائی تھی؟ آپ مناتے رہے ہوتے ہیں۔ اور ملکی تقریب کیا صحابہ نے منائی تھی؟ فتح مکہ کی آزادی کیا صحابہ نے منائی تھی؟ کتنے سال صحابہ نے منائی؟ اب ہر سال کہتے ہیں ہم مناتے ہیں، تو کیا یہ صحابہ نے منائی؟ آپ ہی سے پوچھا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔